اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم بی ایس سی یونیورسٹی آف سرگودا کا پاک سٹڈی پاس پیپر سالو کر رہے ہیں۔ یہ پاس پیپر 2019 کا ہے اور اس پاس پیپر میں پوچھے جانے والے 4 سوالات میں سے ہم چاروں کر چکے ہیں اور چوتھا کا پارٹ نمبر 1 کر چکے ہیں، اور اس وقت ہم کویسچن نمبر 4 کا پارٹ نمبر 2 کریں گے۔ تو چلیے پارٹ نمبر 2 کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 4 پارٹ 2، دو قومی نظریہ جناح کی دور اندیشی۔ جواب: دو قومی نظریہ ایک ایسا تصور تھا جس نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست پر زور دیا۔ تاریخ میں دیکھنے سے یہ بات واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ برصغیر میں اسلام کی آمد کے بعد مسلمان قوم پرستی پروان چڑھی، کیونکہ مسلمان اور ہندو اس کے سر پر چڑھ کر قوم پرستی کے بغیر شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ بھکتی تحریک، دین الہی اور اس طرح کے دیگر نظریات جنہوں نے اسلام کو ہندو مت میں جذب کرنے کی کوشش کی، مسلم اسکالرز کو ترغیب دی کہ وہ اسلام کی پاکیزگی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ برصغیر پر انگریزوں کے قبضے کے بعد ہندوؤں کے تسلط، مسلمانوں کی پسماندگی اور ان کی بقا کے لیے خطرے کے ساتھ مل کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان وقفے وقفے سے ہونے والی جھڑپیں دو قومی نظریہ کا باعث بنیں۔ نظریہ مسلمانوں کو ایک قوم کے طور پر مختلف ثقافت، ورثے، اقدار اور تہذیب کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کانگریس پارٹی چاہتی تھی کہ ہندوستان تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مساوات کے ساتھ ایک سیکولر ریاست کے طور پر متحد رہے، لیکن دو قومی نظریہ کے نتیجہ میں برطانوی ہندوستان کی تقسیم اور دو الگ الگ قوموں کے ظہور میں آیا۔ پاکستان اور بھارت۔ 70 سال سے زائد عرصے بعد بھارتی پارلیمنٹ میں متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ CAA منظور کیا گیا، جس نے پورے ملک میں بڑے پیمانے پر احتجاج کو متحرک کیا۔ ایک مخصوص غار کے ساتھ بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے بھارت آنے والے پناہ گزینوں کے لیے شہریت فراہم کرنے کا بل منظور کیا گیا۔ یہ پناہ گزین مسلمان نہیں ہو سکتے۔ قانون کی منظوری 200 ملین سے زیادہ ہندوستانی مسلمانوں نے مسلم مخالف قرار دیتے ہوئے بڑے پیمانے پر تشریح کی۔ اس شک سے بالاتر ثابت ہوا کہ ہندوستان میں RSS کا مثالی رتبہ ایک حقیقت بن رہا ہے، جس کا مقصد ہندوستان سے دبانے اور بدترین طور پر مسلمانوں کو بے دخل کرنا ہے۔ یہ واضح طور پر محمد علی جناح کی دور اندیشی کی عکاسی کرتا ہے، جب انہوں نے کہا جب آپ کانگریس جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ اچھی طرح سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ کا مطلب ہندو راج ہے۔ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا ایک بالکل مختلف قوم، ثقافت میں مختلف، ہر چیز میں مختلف۔ آپ خود ہندو قوم پرستی اور ہندو راج کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بھارت کے موجودہ حالات، خصوصاً دہلی میں ہونے والے حالیہ مسلم مخالف فسادات نے یہ ثابت کر دیا کہ جناح نے جو اقدام دو قومی نظریہ سے ہٹ کر پیدا کیے وہ بنیادی طور پر درست تھے۔ نریندر مودی کی قیادت میں BJP کی حکومت ہندو انتہا پسندوں کے ساتھ مل کر بھارت کو مکمل ہندو راشٹر، ایک ہندو ریاست میں تبدیل کرنے کا کام کر رہی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سیکولر بھارت کو ختم کرنے اور اسے ہندوتوا پر مبنی ایک ایسی ہستی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ پورا برصغیر پاک و ہند صرف ہندوؤں کا وطن ہے۔ 2014 سے BJP کی حکومت کے تحت کئی تحریکوں نے مسلم کمیونٹی کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ گائے تحفظ کی تحریک نے گائے کو ذبح کرنے کے الزام میں مسلمانوں کی امن پسندی کے کئی واقعات پیش کیے ہیں۔ بابری مسجد فیصلے کے حق میں ہندوؤں نے ہندو جنونیوں کو مزید جذباتی کر دیا، کیونکہ حالیہ تشدد میں ہندو ہجوم کے ذریعہ دہلی میں مساجد کو پتھراؤ کیا گیا تھا۔ سیاسی حماقت نے ہندو انتہا پسندوں کو مسلمانوں کے خلاف مزید جرائم کرنے کی ترغیب دی۔ مسلمانوں کو ہندو میں تبدیل کرنے کے لیے RSS کی زیر قیادت گھر واپسی یعنی وطن واپسی تحریک بھارت میں عروج پر ہے۔ اس میں ہندوتوا کے ایجنڈے کی واضح عکاسی کی گئی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہندو مت کے علاوہ آج کے ہندوستان میں کسی اور مذہب کی کوئی جگہ نہیں۔ ہندو فسادات کا یہ طرز عمل ایک بنیاد پرست ہندو راج کے لیے ان کے مستقبل کے منصوبوں پر اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن اس ڈیزائن میں یہ مسئلہ
کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نمٹنے کے بعد کیا کریں گے جو بھارت کی کل آبادی کا 14% ہیں۔ اگر وہ اپنی فاشسٹ تحریک جاری رکھیں گے تو ان کا اگلا ہدف کون بننے والا ہے؟ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو مسلمانوں کے بعد اس فاشزم کا اگلا ہدف سکھ برادری ہی ہو سکتی تھی۔ سکھ برادری ماضی میں ہندو جنونیوں سے پروگراموں کا شکار رہی ہے۔ اگر یہ جنون جاری رہا تو یہ اس وقت تک جاری رہ سکتا تھا جب تک بھارت میں صرف ہندو باقی نہ رہ جائیں۔ ملک سے اقلیتوں کو منظم طریقے سے ختم کرنے کے عمل کے نتیجے میں سیکولر ہندوستان کی بربادی ہوگی۔ جیسا کہ ہندوتوا ہندوؤں کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے اور اقلیتوں کے مساوی حقوق نہیں ہیں، اسی طرح ہندو جنونیوں کو بھی دوسروں کے قتل کی گنجائش فراہم کرتا ہے۔ بھارت میں جنونیوں کو دی جانے والی آزادی اس کی سالمیت کے نقصان کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ صرف دوسرے علاقوں میں بنیاد پرستی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ خاص طور پر کشمیر کے متنازع خطے میں اگر قوم پرست بھارتی حکومت کی ان سرگرمیوں کو نہ روکا گیا تو اس سے نہ صرف مزید اندرونی بدامنی بلکہ پاکستان کے ساتھ سرحدی تنازعات بھی جنم لے سکتے ہیں۔ RSS کی پالیسیاں نہ صرف سیکولر بھارت کے لیے خطرہ ہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کا یہ تھا ہمارا سوال نمبر 2 کا پارٹ نمبر 2، سوال نمبر 4 کا پارٹ نمبر 2۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا اگلا پارٹ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔